من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے تیسرے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں روزے سے پہلے فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہی الطہارۃ والنما، پاکی اور بڑھوتری ہے۔ ایک زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال، وسخ المال جسے کہتے ہیں زکوٰۃ کو، مال کا مال صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز مال کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے، جو بھی شخص اپنے مالوں کا زکوٰۃ بروقت ادا کرتا رہے، وہ مال اللہ کے حفظ میں، اللہ کے حرص میں چلا جاتا ہے اور وہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو بھی شخص اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے مال سے اس کا شر دور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عطاہ اللہ المالا، کسی بندے کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، اس بندے نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایک بہت خطرناک ناگن کی صورت میں، سام کی صورت میں، اژدہے کی صورت میں بنا دیتا ہے، اور وہ اس کو ڈستا رہتا ہے اور یہی کہتا ہے انا مالک، انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، اسی طریقے سے اس کو ڈستا رہتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو اسلامک فلسفی ہے، اسلامک جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم مالداروں سے مال لے کر غربا، فقراء، یتیم، مختلف جو مصارف ہیں قرآن مجید کے ہوا بیان کردہ 8 مصارف تک ان اموال کو پہنچانا اور اسلام کے طریقے کے مطابق تمام لوگوں کو ان کا حقوق دینا، یہ اسلام کا مین فلسفہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انسان کتنا ادا کرتے ہیں؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 روپے، 1000 میں سے آپ نے 250 روپے، یہ جو 250 روپے آپ اللہ کے راہ میں جو بطور زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اس 250 کو کہتے ہیں وسخ المال، مال کا میل، اور اسی کے ذریعے سے آپ کے مال کی باقی اموال کی حفاظت ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ نے الفقہ الاحوذ میں ایک مستقل باب بندی ہے، اس کے اندر تمام مسائل بیان کیے، کن کن اشیاء پر زکوٰۃ ہے، معدنیات میں سے، نباتات میں سے، خضروات میں سے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کس مقدار پر ہے، حیوانات میں سے، ان 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا اور ان کے مقدار بیان کیا۔ ہمارے ہاں ایک غلطی جو ہے، اس چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ الفقہ الاحوذ صفحہ نمبر 125 پر ارشاد فرماتے ہیں، اما فی سبیل اللہ، جو آپ نے زکوٰۃ آپ نے ادا کی، وہ زکوٰۃ مخصوص مصارف میں آپ نے دینے ہیں، اس کے 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف میں سے ایک مصرف تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اما فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مراد فمن جاہد جہادا کبیرا او صغیرا، جو بھی شخص جہاد اکبر کر رہا ہو یا جہاد اصغر کر رہا ہو۔ جہاد اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف، جس کے لیے آپ باب الجہاد میں آپ عبارت دیکھیں، رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے قربانیاں دینے کے بعد، اتنے زخمی ہونے کے بعد، اتنے پریشانیاں بھگتنے کے بعد، اس سے بھی کوئی بڑا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا آدھا عدوی نفسک التی بین جنبک، یہ تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان ہے، یعنی نفس کے ساتھ کرنے والا جہاد، تزکیہ نفس۔
اسی ریاضت و مجاہدہ، جسے ریاضت و مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی شخص اعتکاف کرتا ہو، ریاضت و مجاہدہ کرتا ہو، جہاد اکبر کرتا ہو یا چاہے جہاد اصغر کرتا ہو، ان دونوں پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ او بنا مسجدن، یا آپ اس کے ذریعے سے مسجد بنا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ کہاں بنا سکتے ہیں؟ فی قریۃ لا مسجد فیہا، ایسے قریہ میں، ایسے علاقے میں جہاں پہلے سے مسجد موجود ہی نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی محلے میں اگر مسجد کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا ہو، دوبارہ تعمیر کرنا ہو، تو اس وقت تمام محلے کے فطرہ اور زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے مسجد میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہماری فقہ الاحوط کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے لیے جو قید، مخصوص جو لفظ ہے، او بنا مسجدن فی قریۃ لا مسجد فیہا، ایسے قریے میں آپ نے مسجد بنانا ہے جس میں پہلے سے کوئی مسجد موجود نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک التباس ہمیں ہوتا ہے، فقہ الاحوط میں دو جگہ ہیں، ایک زکوٰۃ کے مسائل ہیں اور اس سے آگے جانے کے بعد خمس کے مسائل آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل تو کلیئر یہ تو کیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مسجد کے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور خمس کا جو پیسہ ہے، خمس کے پیسے کے بارے میں فرمایا یجوز صرف سہم اللہ، سہم اللہ کو، اللہ کا جو حصہ ہے، اس حصے کو آپ صرف کر سکتے ہیں، آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ کہاں پہ؟ فی بناء المسجد و تعمیرہا، مسجد کی بنیاد رکھنے میں، مسجد بنانے میں، او تعمیرہا، یا اس کے مرمت میں۔ تعمیر کا مطلب ہے مرمت کرنا، یا کسی جگہ نئے سرے سے مسجد بنا، تو ان دونوں کے لیے آپ خمس کا پیسہ لگا سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ وسائر البقاء الخیر، اس کے علاوہ خمس کا پیسہ آپ تمام خیراتی کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اور رسول کا پیسہ آپ نے کہاں پہ کرنا ہے؟ اور جتنا خمس اور زکوٰۃ کے جتنے بھی پیسے آپ جب کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں اس کا کما حقہ استعمال جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اس کا مین وجہ کیا ہے؟ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مستقل نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک مستقل طریقہ کار نہیں ہے۔ اس طریقہ کار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ فقہ الاحوط میں ارشاد فرماتے ہیں وما کان للرسول، جو رسول کا حصہ ہے خمس میں سے، فمصرفہ العلماء، اس کا مصرف علماء ہے، العلماء باللہ، اللہ کو جاننے والا علماء، اللہ تک رسائی رکھنے والا علماء، یعنی علماء ربانیین، علماء ربانیین مراد ہیں۔ وہ بھی احکام اللہ، اور اللہ کے احکامات کو جاننے والا ہو، ایک اللہ جاننے والا اور ایک اللہ کے احکامات کو جاننے والا، وہ بھی طریق الوصول الی اللہ، اور لوگوں کو ہاتھ کھینچ کر اللہ تک پہنچانے والا علماء۔ یہاں پہ تین صفت بیان کی علماء کی، ایک وہ جو خود اللہ کو پہچانتا ہو، دوسرا وہ علماء جو اللہ کے ساتھ ان کے تعلق اچھا ہو، اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اور تیسرا جو علماء ہے اللہ کے احکامات کو جاننے کے ساتھ ساتھ وہ بھی طریق الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچانے والا علماء ہو۔ لما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی علماء کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان علماء تک آپ نے پہنچانا ہے جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارثین کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آگے وارث کون ہیں، وارث کے اندر شرائط کون کون سی ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم آگے ایک مستقل ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ اب یہ آگے شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں لا جہال المتلفظۃ، نہ وہ جاہل لفاظ قسم کے لوگ، المترسمۃ المتشبہۃ السنتہم بالعلماء، جو تیز زبانی کے ذریعے سے، جو چالاکی کے ذریعے سے ان کا چال ڈال، ان کے زبان علماء کی طرح مشابہت رکھتا ہے، ان لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، جن کے اندر یہ تین چیزیں موجود نہ ہو، جو خود اللہ کو جاننے والا نہ ہو،
جو خود اللہ کے احکامات کو پاسداری کرنے والا نہ ہو، اور تیسری جو شرط بتائی وہ بطریق الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچانے کی صلاحیت جن کے اندر موجود نہ ہو، ایسے علماء تک آپ نے ان اموال کو آپ نے دینا نہیں۔ اور آگے شاہ سید علیہ رحمہ نے ایک مخصوص فلسفہ آپ کو بیان فرمایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام اموال کو ایک ایسے شخص کے پاس، ایک ایسے امام کے پاس آپ جمع کریں، وہ امام یہ جانتا ہو کہ یہ پیسہ کس جگہ پہ صرف کرنا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، کون حقدار ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر حقدار کو حق پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے بندے کے پاس آپ نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے جمع کرنا ہے، اور اس بندے کے ذریعے سے اپنے زکوٰۃ حقداران تک آپ نے پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے بیس پر یہ باقاعدہ کمیٹی تشکیل دے دی جائے، اور ایک سینٹرلائز زکوٰۃ کلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی جائے، اور اس کے پاس تمام زکوٰۃ کے پیسے جمع ہو، اور وہاں سے تمام مصارف تک جو قرآن مجید نے بیان کیا وہاں تک پہنچانے کا باقاعدہ مستقل نظام ہو۔ اس طریقے سے جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے فقہ الاحوت پر پورا عمل کرنے والا ہوگا، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔